السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آج ہم جو اہم بات ہے اور جن کی ضرورت بھی ہے وہ بات یہ ہے کہ پرچہ کیسے حل کیا جاتا ہے اور پیپر حل کرنے کے لیے ہم کون سا مارکر یوز کر سکتے ہیں، جیسے بلیک ہو گیا، اس طرح بلیو ہو گیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ بلیک جو ہے نا یہ بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ کبھی کبھار وہ جو چیک کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، پھر مارکس بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم پرچہ حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مارکر سے لکھیں گے، اور میرے پاس جو مارکر ہے یہ 605 ہے، اور آپ نے یہ لینا ہے تو بھی ٹھیک، اگر یہ نہ ہو تو 604 جو یہ مارکر ہے یہ آپ لے لیں تو یہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طریقے پہ آپ نے جو پیپر حل کرنے کا طریقہ ہے یہ دیکھیے، باریک پھر پورا قلم، اس کو آہستہ اس طرح اس کو تھوڑا سا موڑ دے، ٹھیک ہے۔ سواد کے نیچے یہ لگایا جاتا ہے۔ آگے انشائیہ، انشائیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں حصہ انشائیہ، آپ طرز بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ وہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے یہ آخر میں لائن لگانا ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی اس میں بچے یہ کرتے ہیں، جو مجھے لگا ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس کو میں کراس کر لیتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ وہ اس پر ہی وہ لائن لگا دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ جیسے کہ آپ نے کراس لگایا ہوا ہے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے نیچے آپ نے لگانا ہے، یہ دیکھیں اس لائن کو ٹچ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کی لکھائی جو آپ نے لکیر جو بھی آپ نے خوبصورتی کے جو بھی آپ نے لکیر لگائی تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ہی حصہ انشائیہ لکھا، آگے پھر آتا ہے حصہ اول، ٹھیک ہے۔ اب حصہ اول بھی ایسے ہی لکھیں، بلکہ سوری میں نے وہ بلیک سے لکھ لیا، آپ نے یہاں سے یہ بلیو سے لکھ لینا ہے۔ آپ کے پاس بلیو نہیں، بلیک بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں حصہ اول، یہ آپ نے بالکل اس کے سینٹر میں ہی آپ نے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ڈیزائن کے لیے ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پھر آپ نے جس طرح سے اول لکھ لیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے وہ ایک لکیر مارنا ہے۔ آپ کو بتا دیا ہے کہ لکیر میں وہ غلطی نہیں کرنا جو ابھی پہلے بتا دیا ہے، کہ آپ نے اس کے نیچے لگا دینا ہے تاکہ وہ سمجھ میں آئے کہ جو آپ نے کچھ لکھا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کراس لوگ سمجھے اور وہ آپ کے کوشچن کو، پورا کوشچن جو آپ نے لکھا ہے اس کو وہ حل کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر، جو بھی آپ نے نمبر لکھنا ہو۔ اب مثلاً سوال نمبر ہم لکھ لیتے ہیں، یہ بہت ہی ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں جو اہم بات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح لکھیں گے پورا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ بیٹا یہ آپ جب پریکٹس کریں گے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو 2-3 منٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت اہم ہوتا ہے، آپ کے لکھائی جب آپ کی تیز ہوگی تو پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے خصوصی طور پر اس کا پریکٹس کرنا ہے، آج وہ میں تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر وہی لائن لگانی ہے، چاہے وہ 1 لگائیں 2 لگائیں، وہ ایک ہی، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پر 1 لگا لیتا ہوں اس میں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے حصہ نظم یا الف، جو بھی آپ نے لکھنا ہو وہ آپ نے اس کے نیچے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سوری میں وہ بلیک اٹھا لیتا ہوں۔ اب اس کے نیچے جو الف، یہ جو ہے آپ نے مارکر اوپر حصے کے ساتھ لکھنا ہے تاکہ وہ باریک ہو جائے۔ جو بھی باریک کرنا ہو آپ نے قلم کا اوپر حصہ جو ہے نا مارکر کا وہ لکھنا ہے، تو اس سے وہ باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم، چاہے اس کو بڑھا دے، اتنا بڑا کر لے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔
یہ آپ نے لگا دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے لائن لگانی، یہ لائن آپ نے پھر جب آپ کئی مرتبہ اس کے پریکٹس کریں گے پھر یہ لائن آپ کے لیے لگانا بہت ایزی ہوگا، کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم آہستہ آہستہ آپ کو سکھا رہے ہیں، سکھانے کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ اس کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے، ایسا نہ ہو کہ ہم تیزی سے لکھیں اور آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ اشعار کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اشعار کی تشریح کس طرح لکھیں گے، دیکھیں اشعار بھی کئی قسم کا لکھا جاتا ہے، اور میں آپ کو ایزی طور پر جو لکھا جاتا ہے وہ یہ بتا دیتا ہوں۔ اشعار، ٹھیک ہے، یہ درمیان میں آپ خوبصورتی کے لیے اس کو ڈال سکتے ہو کہ یقین کر لے جب آپ نے ایسا خوبصورت پیپر حل کیا ہو تو کیسے جو ممتحن ہے پرچہ چیک کرنے والا ہے وہ آپ کو کیسے نمبر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسے خوبصورت کر کے لکھنا ہے اور کئی مرتبہ اس کا پریکٹس کر لینا ہے۔ اب یہ اشعار کی تشریح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے وہ کچھ لکھنا ہوتا ہے اشعار میں سے، مثلا میں آپ کو کچھ تھوڑا سا لکھوا دیتا ہوں۔ آپ نے اشعار کے بارے میں کچھ لکھنا ہو، مثلا لاکھ پردوں میں ہے، یہ خوبصورتی کے لیے یہ ہے بھی لکھ سکتے ہیں، تو بے پردہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا، یہ ہم امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا، یہاں تک اب لے کر آنا ہے، اس سے آگے یا پیچھے نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کے مطابق آنا چاہیے، جو بھی آپ نے لکھنا ہو اس کے مطابق آنا چاہیے۔ اس طرح آگے ہیں تو ہے، ٹھیک ہے، تو ہے خلوت، میں تو ہے جلوت میں، آگے لکھنے گا کہیں یہ دیکھ اہم بات جو ہوتی ہے وہ آپ نے اس کو لائن کو دیکھنا ہے، ایک جیسے لکھنا ہے، ہاں کہیں آیا، ٹھیک ہے، تو ہے۔ اب آپ نے اس کو دیکھ لیا، سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بالکل آپ نے اس کے مطابق لے کر آنا ہے اور اس کو بھی اس کے مطابق لے کر آنا ہے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ کوئی لکیر ادھر سے شروع کر لے، کوئی ادھر سے، جو مارجن لائن لگائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کہ آپ اس کا بھی خیال رکھیں اور یہاں پہ بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم لکھتے ہیں نظم، سوری میں مارکر سے لکھ دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان، یہ وہی ساری چیزیں وہی بتا رہا ہوں جو آپ کے پیپر میں آتے ہیں، مکمل طور پر جو آپ اردو میں اسلامیات میں جو بھی مطالعہ اسٹڈی پاکستان ہے جو بھی ہو اس کا مکمل طریقہ بتا رہا ہوں۔ نظم کا عنوان آپ جو بھی لکھے، جو بھی نظم کا عنوان ہو، مثلا میں لکھ دیتا ہوں حمد، ٹھیک ہے، حمد، یا آگے آپ نیچے لکھیں گے آپ شاعر کا نام، یہ دیکھیں یہ میم تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، شاعر کا نام امیر، جو بھی آپ نے لکھنا ہو، امیر بینائی، جو بھی آپ نے لکھنا ہو وہ 9th کلاس میں یہ زیادہ طور پر استعمال ہوتا ہے۔
اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی اس مضمون کے لحاظ سے کوئی بھی چیز آپ نے لکھنا ہو یہ آخر میں لکھے، مثلاً شاعر کا مفہوم آپ لکھے۔ مفہوم بھی لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں مفہوم کیسے خوبصورت کر کے لکھے، یہ گول باریک دیکھیں۔ آپ یقین کر لیں جب آپ ایسے لکھیں گے تو جو پرچہ چیک کرنے والا خود بخود آپ کو نمبر دیں گے۔ وہ کیسے نمبر ایسے کاٹ سکتے ہیں کہ جب آپ نے اتنا خوبصورت لکھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسا لفظ الفاظ جو بھی آپ کے لکھائی ہے وہ ایسا نہ لگے کہ وہ پہلے دیکھ کر کے وہ کہے کہ پڑھے لکھے کیا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ اللہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کا مکمل طور پر جو پرچال کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو اب آپ نے اگر لکھنا ہو کوئی بھی آپ نے پیپر حل کرنا ہو اردو اسلامیات کا تو آپ اسی طریقے پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یقین کر لیں اگر آپ اسی طریقے پہ لکھیں گے تو آپ کے بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھے نمبر لینا ہو تو آپ کے رائٹنگ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے رائٹنگ صحیح نہ ہو تو آپ یقین کر لیں آپ اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ جو پہلے لوگ تھے جیسے کہ پہلے اکیڈمی وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن پھر بھی لوگ اچھے نمبر لے لیتے تھے، وہ کیوں؟ وہ ہینڈ رائٹنگ اس کی اچھی تھی، ٹھیک ہے؟ ہمارا ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں اس وجہ سے ہم نمبر نہیں لے سکتے۔ اگر اچھے نمبر لینا ہے میرے خیال میں پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو پرچال کرنے کا طریقہ ہے یا لکھائی آپ کو پھر اس کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ہم لائن جو بھی آپ نے بلیک سے بھی لگا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی لکھائی وہ بلیک سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح مفہوم کے آخر میں بھی لگا دیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اب یہ وہ ہو گیا کہ آپ پرچہ اگر جب بھی لکھیں گے اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو اگر آپ فیل بھی ہو جائے تو مجھ سے لے لینا، کیونکہ یہ فیل کبھی نہیں ہوتا اگر کوئی بھی ایسا پیپر حل کر لے، ٹھیک ہے؟ بقائے بھی جو بھی اگر اور بھی پوچھنا ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ کے تو انشاءاللہ پیپر حل کرنے کا طریقہ چاہے انگلش میں بھی ہو انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ انگلش میں جیسے لکھا جاتا ہے انگلش کیسے جو انشائیہ طرز ہوتا ہے یا جس کو سوال کوسچن آنسر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل طور پر لکھیں گے۔ لیکن اس میں بھی اگر کوئی ایسا لفظ ہے کوئی جیسے ہم اقتباس لکھتے ہیں خلاصہ لکھتے ہیں وہ چیزیں میں نے نہیں لکھی، اگر کوئی بھی ایسے اور چیزیں ہو تو آپ بتا دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی انشاءاللہ خوبصورت لکھائی میں لکھ کر کے آپ کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔